نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ جس طرح ماہ رمضان و مبارک کو اللہ تعالیٰ جل شان نے قرآن مجید کی عظمت و شان کے طفیل میں دیگر مہینوں پر انفرادیت اور امتیاز عطا فرمایا ہے، اسی طرح ماہ ربیع الاول کی امتیاز اور شان و علو کی وجہ بھی اس میں صاحب قرآن کی تشریف آوری ہے۔ یہ ماہ مبارک بلا شبہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت و سعادت کے صدقے سے ایک انفرادی حیثیت کے ساتھ سال کے تمام مہینوں پر نمایاں فضیلت اور امتیاز کا حامل ہے۔ ہر چیز میں فضیلت کی نوعیت جدا ہے، مختلف اشیاء کی وجہ فضیلت شرح مختلف ہوتی ہے۔ جس طرح ہر ماہ کی انفرادیت اور فضیلت کی ایک جدا جہت ہے، اسی طرح ہر شہر، ہر علاقے اور ہر دن کی اپنی اپنی امتیازی صفات اور خصوصیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے مختلف افراد کو افراد پر، بعض ایام کو دوسرے ایام پر، اور ماہ و سال بلکہ ہر ساعت کو دوسری ساعتوں پر جدا جدا اعتبارات اور مختلف نسبتوں سے شرف و امتیاز عطا فرمایا ہے۔ اس اعتبار سے بعض انبیاء علیہ السلام کو بھی ایک دوسرے پر مختلف حیثیتوں سے فضیلت حاصل ہے۔ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کا پاکیزہ کلام اور اس کی صفت ہونے کے اعتبار سے پوری کائنات میں اپنی فضیلت و شان میں یکتا ہے۔ بے شک اس کا نازل ہونا انسانیت کے لیے اللہ تعالیٰ جل شانہ کی بہت بڑی نعمت ہے اور اس کا احسان عظیم ہے۔ ہم سب مل کر اس کے ایک کلمے کا شکر بھی عمر بھر ادا نہیں کر سکتے۔ اس کے ذریعے جہالت و ضلالت میں گھری ہوئی انسانیت کو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے وہ نور علم عطا فرمایا جس سے جہالت کی تاریکیاں ختم ہوئیں اور انسان پستیوں سے اٹھ کر شرف و تکریم کی بلندیوں پر متمکن ہوا۔ یہ سب کچھ اگر اپنی جگہ ایک ناقابل انکار حقیقت ہے تو ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ یہ قرآن ہمیں کس کے ذریعے عطا ہوا۔ اب قرآنی علم کے ذریعے انسان کو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے لامتناہی عظمتیں عطا کی ہیں، تو اس ہستی کی اپنی عظمتوں کا کیا عالم ہوگا جس کی دہلیز سے انسانیت کو اس قرآن کی صورت میں اتنا عظیم ذخیرہ علم و حکمت اور مصدر ہدایت میسر آیا۔ وہ ذات اقدس جس کا قلبیت اور اس وہ الہی کا ضبط بنا اور سراپا حسن صورت و سیرت خلق قرآن قرار پایا، اس کے مقام علو کا ادراک کون کر سکتا ہے؟ بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ قرآن حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دلکش اداؤں اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عادات و خصائل کے ذکر جمیل کا مجموع ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔